الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اگر بالکل فرنٹ پر آ جائے تو مبتدا بنتا ہے، اگر پہلے سے مبتدا موجود ہو اور یہ سیکنڈ نمبر پر آئے تو یہ خبر بنتا ہے۔ آج اسی کی مزید تفصیل پڑھیں گے، لیکن سبق سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج کے سبق میں ہمیں جملہ فعلیہ خبریہ کا کانسیپٹ کام آئے گا۔ اگر آپ نے اس کے نوٹس بنائے تھے تو ان نوٹس کو پہلے ریوائز کریں، پھر آگے سبق سنیے۔ اگر آپ نے نوٹس نہیں بنائے تو اس کی ویڈیو دوبارہ دیکھیے، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس کا کانسیپٹ اچھی طرح آپ کے ذہن میں موجود ہے تو پھر سبق کو آگے جاری کیجیے۔ آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر مرکب اضافی سے پہلے نا فعل موجود ہو اور وہ فعل 12 میں سے ہو، یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ چھوڑ کر باقی کوئی اور صیغوں میں سے اس کا تعلق ہو، تو آگے والا مرکب اضافی یہ مفعول بنے گا۔ مثال سے یہ بات واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر مرکب اضافی یہ ہے اور اس سے پیچھے فعل موجود ہے، اور یہ فعل بھی 12 میں سے ہے، یعنی ان 12 میں سے ہے جن کا فاعل اندر ہوتا ہے اور آگے آنے والا مفعول ہوتا ہے، تو یہ آگے والا اس کا مفعول بنے گا۔ اب میں اس کی ترکیب کر کے دکھاتا ہوں۔ یطلبانی فعل با فاعل، نعمہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب میں اس کے ترجمے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں کے ترجمے میں کاکی کے نانی نے راری رے میں سے کچھ آنا چاہیے۔ وہ دونوں اللہ کی نعمت مانگتے ہیں، وہ دونوں اللہ کی نعمت مانگتے ہیں۔ آپ اس کے ترجمے میں فیل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اعراب کی طرف آتے ہیں۔ یطلبانی فعل ہے، اس کا اعراب تو ہمیں علم الصرف سے پتہ چلے گا، گردانے پڑھیں گے وہاں سے پتہ چلے گا۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ جو صیغے سارے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ مضارع کی گردان کے ہیں، یعنی دوسری گردان سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ سارے صیغے 12 سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا جو اعراب ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا ہمیں پتہ چلے گا علم الصرف سے۔ لفظ اللہ چونکہ یہ مرکب اضافی کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی کے دوسرے حصے کے نیچے زیر لگانا یہ فکس ہے، تو دوسرے حصے کے نیچے زیر لگائیں گے، لیکن اس کو جب ہم نے ایز اے ہول دیکھا، اس کو مجموعی طور پر دیکھا، تو یہ پچھلے والے لفظ کے لیے مفعول بن رہا تھا، تو مرکب اضافی کے پہلے حصے پر ہم نے زبر لگا دی۔ یہاں پر ہمیں ایک کنسیپٹ سمجھ میں آیا کہ مرکب اضافی کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے نا مضاف الیہ، اس کا اعراب فکس ہوتا ہے زیر لگانا۔ پہلے حصے کے اعراب کو فائنل کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایز اے ہول کیا بن رہا ہے، پریویس ون کے لیے ایز اے ہول یہ کیا بن رہا ہے، مجموعی طور پر یہ پچھلے لفظ کے ساتھ ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ اگر پچھلے لفظ کے لیے یہ خبر بن رہا ہے تو بھی مضاف پر پیش لگائیں گے، اگر فاعل بن رہا ہے تب بھی پیش لگائیں گے، اگر مفعول بن رہا ہے تو مفعول والا اعراب جاری کریں گے، یعنی زبر لگائیں گے۔ امید ہے یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر دوں۔ مرکب اضافی کے دوسرے حصے کا اعراب فائنل ہے کہ زیر لگا دو۔ پہلے حصے کے اعراب کا فیصلہ ہم یوں کریں گے کہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ پچھلے لفظ کے لیے کیا بن رہا ہے۔ اگر پیچھے کے لیے یہ خبر بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے یا فاعل بن رہا ہے تو اس پر پیش لگا دیں، اور اگر مفعول بن رہا ہے تو اس پر زبر لگا دیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیے اور ان تمام مثالوں کا اعراب بھی لگائیں، ترجمے کی بھی کوشش کریں اور ترکیب کی بھی کوشش کیجیے۔ امید ہے آپ نے اس چیز کو حل کر لیا ہوگا۔ اب ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر مرکب اضافی سے پیچھے فعل موجود ہو، لیکن وہ فعل 12 میں سے نہیں ہے کہ ہم دھڑلے سے کہہ دیں کہ آگے مفعول ہوگا، فاعل اندر ہی چھپا ہوا ہے، نہیں، بلکہ وہ فعل 2 میں سے ہو،
تو اب اس میں ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ خبریہ میں کہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے فاعل اندر ہو سکتا ہے آگے والا فاعل ہو۔ تو ہم ترجمے والی ٹیکنیک یوز کر کے اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ کبھی ترجمے سے ہمیں پتہ چل جائے گا، کبھی ہمیں کامن سینس کے ذریعے سے پتہ چلے گا، جیسے میں ابھی ایگزامپل سولو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آئیے اس کی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ ایک جملہ موجود ہے، یہاں پر مرکب اضافی ہے اور اس سے پیچھے فعل موجود ہے، اور میں بتاتا چلوں ان تمام مثالوں میں جو فعل آ رہا ہے اس کا تعلق دو میں سے ہے، یعنی ہو سکتا ہے فاعل آگے ہو سکتا ہے فاعل اندر ہو۔ اب میں ترجمے کی کوشش کروں گا اور اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ اس کا فاعل کہاں پر ہے۔ مثلا زید کا غلام مانگتا ہے، زید کا غلام مانگتا ہے۔ کون مانگتا ہے؟ زید کا غلام۔ کون مانگتا ہے؟ زید کا غلام۔ اب دیکھیں میرے سوال کے جواب کی عربی آگے موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ فاعل آگے موجود ہے، اندر چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو غلام زید یہ مل کر یطلب کا فاعل بنے گا۔ اب میں اس کی ترکیب کی کوشش کرتا ہوں۔ یطلب فعل، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان تمام مثالوں میں آپ اسی طریقے کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی ایگزامپل لکھتا ہوں جس میں فاعل اندر موجود ہوگا اور آگے والا مفعول بنے گا۔ جی یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھی۔ یہاں پر یہ جو فعل ہے یہ دو میں سے ہے، یعنی اس کے بارے میں میں کوئی فائنل اوپینین نہیں دے سکتا کہ فاعل کدھر ہوگا، میں ٹیکنیک یوز کر کے فیصلہ کروں گا۔ تو ترجمہ کیا میں نے، اللہ کی کتاب حفظ کرتا ہے، اللہ کی کتاب یاد کرتا ہے۔ کون یاد کرتا ہے؟ جواب نہیں بن رہا میرے سے۔ کون یاد کرتا ہے؟ جواب نہیں بن رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے سوال کے جواب کی عربی آگے موجود نہیں ہے، تو آگے فاعل موجود نہیں ہے۔ جب آگے فاعل نہیں ہے تو فاعل اندر چھپا ہوا ہوگا۔ میں پھر سے عرض کروں گا، یہ جو ٹاپک میں نے اب چھیڑا ہوا ہے اس کا تعلق جملہ فعلیہ کے ساتھ ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا دوبارہ سے جملہ فعلیہ خبریہ والی ویڈیو دیکھیے۔ تو یہاں پر میں نے ترجمے کی ٹیکنیک سے پتہ چلایا کہ فاعل اندر موجود ہے، تو جب فاعل اندر موجود ہے تو آگے والا مفعول بنے گا۔ تو میں اس کی ترکیب کیسے کروں گا؟ یحفظ فعل با فاعل، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ایک اور اچھا میں اس کا اعراب بھی لگا دیتا ہوں۔ یحفظ، اس کے اعراب اور اس کی کس لفظ پر زبر کس پر زیر پڑنی ہے اس کا تعلق علم الصرف سے ہے، وہ ہمیں وہیں سے پتہ چلے گا۔ لفظ اللہ چونکہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا حصہ ہے تو اس کے نیچے زیر فکس ہے، اور پہلے حصے پر کیا اعراب لگانا ہے میں نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم ان کو ایز اے ہول دیکھیں گے۔ مجموعی طور پر یہ پچھلے لفظ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ پچھلے لفظ کے لیے مفعول بن رہا ہے، تو ہم مرکب اضافی کے پہلے حصے پر مفعول والا اعراب اپلائی کریں گے، اس پر زبر لگا دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ میں یہاں پر ایک اور مثال بھی حل کر دیتا ہوں۔ تکتب ابنۃ المسلمی، یہ یہاں پر میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے، ہمارے جو ڈیزائنر بھائی ہیں ان سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے، مسلمین لکھا انہوں نے، ویسے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیول کے اعتبار سے غلط ہے۔ مسلمان کی بیٹی لکھتی ہے، کون لکھتی ہے؟ مسلمان کی بیٹی لکھتی ہے، تو یہ ابنۃ المسلم یہ اس کا فاعل بنے گا،
ترکیب یوں ہوگی تکتب فعل ابن مضاف المسلم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اعراب کیا ہوگا؟ المسلم کے نیچے زیر لگیں گے، اور ایز اے ہول کو دیکھا تو یہ پریویس ون کے لیے فاعل بن رہا تھا، مجموعی طور پر مرکب اضافی کو دیکھا تو یہ ما قبل کے لیے فاعل بن رہا تھا، تو ابنا پر فاعل والا اعراب اپلائی کیا، یعنی پیش لگائی۔ باقی مثالوں کو آپ اسی انداز سے حل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی مشکل لفظ ہے تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یبکی کا ترجمہ ہوتا ہے روتا ہے، بکا یبکی رونا۔ آئیے اس کی مزید اگزامپل حل کرتے ہیں۔ دیکھیے گا ان مثالوں میں، دیکھیں اخذ فعل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سنٹینس ہمارا تھوڑا مزید بڑا ہو گیا ہے، ہم تھوڑے مزید ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ پہلے یہاں پر میں پہچان کروں گا کہ میرا مرکب اضافی کہاں پر ہے۔ کیا میں ان دونوں کو مرکب اضافی بنا سکتا ہوں؟ 3 اسٹیپ ویریفیکیشن سے چیک کیا تو نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ پہلا حصہ فعل ہے، یہ اسم ہے، اور مرکب اضافی کے دونوں حصوں میں اسم ہونا ضروری ہے، تو ان دو کو میں مرکب اضافی نہیں بنا سکتا۔ کیا میں ان دو کو مرکب اضافی بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا۔ پہلا اسٹیپ تو یہ پاس کر جائے گا، دوسرا اسٹیپ نہیں کر سکتا۔ دوسرا اور تیسرے اسٹیپ، دوسری اور تیسری شرط اس میں نہیں پائی جا رہی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی میں ضروری ہے پہلے حصے پر الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کسی کا ذاتی نام بھی نہیں ہونا چاہیے، معرفہ نام نہیں ہونا چاہیے، پراپر نیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری اس شرط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ان دو کو بھی نہیں بنا سکتا۔ کیا میں ان دو کو مرکب اضافی بنا سکتا ہوں؟ جواب بنا سکتا ہوں۔ آپ 3 اسٹیپ ویریفیکیشن سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ایک فعل ہے، آگے پھر ایک اسم آ رہا ہے علیحدہ، اور پھر ایک کمپاؤنڈ آ رہا ہے مرکب اضافی۔ اب میں چیک کروں گا کہ میرا فعل کون سا ہے۔ پتہ چلایا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا فعل 2 میں سے ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس کا فاعل اندر ہو سکتا ہے اس کا فاعل آگے ہو۔ اب میں ترجمے کی ٹیکنیک یوز کروں گا۔ مدرسے کی کتاب، ولد لڑکا یا بیٹا، لڑکا مدرسے کی کتاب، لڑکے نے مدرسے کی کتاب آخذہ پکڑی۔ کس نے پکڑی؟ ولد لڑکے نے۔ کس نے پکڑی؟ لڑکے نے۔ تو دیکھیں سوال کے جواب کی عربی آگے موجود ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو آگے والے لفظ ہے نا یہ فاعل ہے۔ تو دیکھیں اب فعل آ گیا، فعل کا فاعل بھی آ گیا، تو آگے جو مرکب اضافی ہے نا وہ اس کا مفعول بنے گا۔ امید ہے میں اپنا پوائنٹ سمجھا پا رہا ہوں۔ اس ایگزامپل میں بھی ایسا ہی ہے۔ استاد نے کلاس کے دروازے کو کھولا۔ کس نے کھولا؟ استاد نے۔ دیکھیں فاعل آگے آ رہا۔ مزید مثالیں مشکل کون سی ہے؟ نظفہ، صاف کیا طالب علم نے کلاس کے وائٹ بورڈ کو، بلیک بورڈ کو۔ کس نے صاف کیا؟ طالب علم نے۔ زارا، اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، وزٹ کرنا۔ بچے نے دادا کے گھر کی زیارت کی، دادا کے گھر کو دیکھا۔ بہرحال ان مثالوں کو آپ حل کیجئے۔ ان میں ہم نے 3 کام کرنے ہوں گے۔ اعراب لگانا، میں ایک ایگزامپل پر اعراب لگا کے دکھاتا ہوں۔ راکیبہ الطفل، یہ فاعل بنے گا۔ سیارۃ الاب بھی، با کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا حصہ ہے، اور سیارہ پر میں نے زبر اس لیے لگائی کہ میں نے جب ان دونوں کو مجموعی طور پر دیکھا تو یہ ما قبل کا جو فعل تھا اس کا مفعول بن رہے ہیں، تو میں نے سیارہ پر مفعول والا اعراب اپلائی کیا، اس پر زبر لگائی۔ ترجمے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچہ والد کی گاڑی پر سوار ہوا۔ ترکیب کا طریقہ بھی میں اس کا بتا دیتا ہوں، یہ والا اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ حملہ فعل، العامل اس کا فاعل، صندوق الفاکہتی مرکب اضافی ہو کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اب ہم اپنی بات کا ایک دفعہ پھر خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلے ان مثالوں کو سولو کیجئے، پھر خلاصے کی طرف آئیں، اور اب ہماری مکس ایگزامپل آنے لگی ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا ایک ایک کر کے، اب مکس ایگزامپل آنے لگی ہیں۔ خلاصہ دیکھ لیجئے، آپ نے ان مثالوں کو کوشش کرنا ہے تمام کو حل کرنا ہے۔
خلاصہ دیکھ لیجئے، مرکب اضافی بالکل فرنٹ پر آئے تو مبتدا، پیچھے مبتدا موجود ہو تو یہ خبر، پیچھے فعل موجود ہو تو پھر ڈیٹیل چیک کریں گے کہ فعل 2 میں سے ہے تو آگے والا مرکب اضافی مفعول بنے گا۔ اگر فعل شاید میں غلط نہ کہہ بیٹھا ہوں، اگر فعل 12 میں سے ہے تو پھر آگے والا مرکب اضافی مفعول بنے گا، اور اگر فعل 2 میں سے ہے تو پھر ہم ترجمے والی ٹیکنیک یوز کر کے پتہ چلائیں گے کہ فاعل کہاں پر ہے۔ جب فاعل کی نومینیشن ہو جائے گی، فاعل کی تعیین ہو جائے گی، تو جو باقی بچے گا مرکب اضافی اس کو ہم نے مفعول بنا دینا ہے۔ امید ہے اس ٹاپک کو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اس میں خوب اپنا پسینہ بہائیے، محنت کیجئے۔ کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میں آخر میں ایک دفعہ پھر وضاحت کرتا چلوں، مرکب اضافی میں بہت ڈیٹیل ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ بنیادی طالب علم کے لیے مجھے لگتا ہے اتنی باتیں کافی ہیں، وگرنہ اس میں ڈیٹیل ہے۔ مرکب اضافی کبھی کسی اور کا مضاف الیہ بھی بنتا ہے، مرکب اضافی کبھی مجرور بھی بنتا ہے، لیکن میں ابھی ان ٹاپکس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا۔ جتنی باتیں کی ہیں اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب ہم ایڈوانس باتیں پڑھیں گے تو ان میں مزید ڈیٹیل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اعراب کے حوالے سے جو ہماری سلائیڈ ہے اس کو بھی ایک نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔